ایسے ہم حق پر چلیں گے، دین پر رہیں گے، اور دین کے راستے میں تکلیف آئی، یہ تکلیف نہیں ہے، ہمارا علاج ہو رہا، کیونکہ ہمیں گمراہی سے محبت ہو گئی تھی۔ کس سے محبت ہو گئی تھی؟ گمراہی سے، گناہوں سے۔ گناہوں سے محبت ہو جاتی ہے، گمراہی سے محبت ہو جاتی ہے، تو حق پر محنت کرنے سے دلوں میں سے ناحق نکلے گا۔ اس لیے محنت کرائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو محنت پر ڈالا، پوری امت کو، امت کے امیروں کو، غریبوں کو، سب کو، کہ جب یہ محنت کریں گے تو غلط چیز اندر کی نکلے گی، اور حق پر محنت کریں گے پھر حق اندر اترے گا دھیرے دھیرے، پھر حق سے محبت ہو جائے گی، ایمان سے محبت ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کو ایمان سے محبت ہو گئی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی۔ یہ ایمان پیارا ہے، دین پیارا ہے، دین پر جئیں گے، دین پر مریں گے، دین پیارا ہے۔ تو دین سے اور ایمان سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ محنت کرنے سے محبت پیدا ہوگی۔ ناحق پر محبت کرو گے تو جوا کھیلنے والے کو جوا سے محبت ہے۔ کس سے محبت ہے؟ جوا۔ بیوی بچے برباد ہو رہے ہیں، گھر جائیداد برباد ہو رہے ہیں، اس کو جوا سے محبت۔ کوئی سمجھاوے تو لڑے، حالانکہ اس کا فائدہ ہے، لیکن اس محبت نے اس کو مجنون بنا دیا۔ ایسے حق پر نکل کر جب محنت ہوگی پھر حق سے محبت ہو جائے گی، کلمے سے محبت ہوگی، کلمے کے تقاضوں سے محبت ہوگی، دعوت سے محبت ہوگی۔ یعنی یوں کہتے ہیں کہ یہ حق کا راستہ اتنا طاقتور ہے کہ آدمی کی رغبتیں بدل جاتی ہے۔ کیا بدل جاتا ہے؟ رغبت بدل گئی، شوق بدل گئے۔ جوانوں کو پہننے اوڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ کس کا شوق ہوتا ہے؟ اچھا پہننا ہو، اچھا کھانا ہو، یہ ہوتا ہے نا شوق۔ اور جب حق پر محنت کرنے والے بنتے ہیں کہ یہ شوق ختم، جیسے مصعب بن عمیر جوان ہے اور مالداروں کا بیٹا ہے، اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھا پوشاک، سب اچھا، اور لایا ایمان، وہ بدل گئی لائن۔ تو ماں باپ نے سارے کپڑے چھین لیے کہ نہیں پہننے دیں گے۔ جوتے تھے باہر سے آتے تھے فورن سے، وہ بھی لے لیے۔ خوشبو لگاتے تھے، وہ بھی لی، اور کچھ نہیں ہے۔ ایک چادر رہ گئی، ٹھیک ہے کہ چادر ہے کہ چادر میں رہوں گا، اور حضور کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اب محبت کس کی ہے؟ ایمان کی اور دین کی، اللہ کی، رسول کی، دعوت کی، تبلیغ کی۔ 1 سال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا، سب سے پہلے تبلیغ کرنے کے لیے، کہ ابھی مدینہ میں دین قائم کرنا ہے، 1 سال کے لیے تم جاؤ۔ وہاں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ نہیں کہ مرکز تھا، استقبال تھا، کچھ نہیں۔ باغ میں ٹھہرے، باغ میں، سجم میں زرارہ صحابی کے باغ میں، کہ میرے باغ میں رہو۔ کہاں جاؤ گے؟ یہی رہو، یہی سے کرو اپنا کام۔ تو باغ میں سے تبلیغ چلائی، کیونکہ تبلیغ کے لیے کوئی مرکز ہونا ضروری نہیں، یہ تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو باغ میں سے تبلیغ کی، اور ایسی تبلیغ کی کیونکہ محبت تھی نا اس کام سے، تو مدینے کے ایک ایک گھر میں دین پہنچا دیا، دعوت بھی دی، ان کی تعلیم بھی کی، قرآن بھی پڑھایا۔ 1 سال گزار کے پھر آ گئے، چیزوں کی محبت نکل گئی، اور حضور کے طریقوں کی محبت ہے، جوان آدمی ہے، اللہ کے ہاں سچا ثابت ہوا۔ کیا ثابت ہوا؟ ان کی زندگی کو دیکھ کر صحابہ کو رشک آتا کہ دنیا کا کوئی چھیٹا اس پر نہیں پڑا، نہ اچھا کھانا کھایا، نہ اچھے کپڑے پہنے، کوئی چھیٹا کہا دنیا کا اس پر نہیں پڑا، اور اپنا دین بنا کے نکل گیا آنن فانن۔ 3 ہجری میں مدینہ، حضور کی مدینہ جانے کے 3رے سال میں وہ شہید ہو گئے، اور کفن بھی نہیں تھا، سچے ثابت ہوئے۔ کیوں کہ اب ایمان سے محبت ہو گئی۔ سمجھے بھائی؟ تو جب ہم حق پر محنت کریں گے پھر ہمیں حق سے محبت ہوگی، جیسے باطل پر محنت کرنے سے باطل سے محبت ہوتی ہے۔ بڑا راستہ ہے یہ، علاج ہو جاتا ہے، علاج۔ میں نے کہا رغبت بدل جاتی ہے، آدمی کا شوق بدل جاتا ہے۔ کھانا پسند ہے، اس راستے میں کھلانا پسند کریں گے لوگ۔ آپ دیکھ رہے ہو، کھلانا شوق ہوتا ہے کہ میں کھلاؤں، میں کھلاؤں، میرے گھر لوگ آئیں، میرے گھر دعوت والے آئیں، میرے گھر تبلیغ والے آئیں۔ انہیں رغبتیں بدل گئی۔ دیکھ رہے ہیں مسائل اس کے، کہ میں خدمت کروں گا، میں کھلاؤں گا، میں ان کو چائے پلاؤں گا، میں پہنچاؤں گا۔ تو آرام لینے کے بجائے آرام پہنچانا، کھانا کھا جانے کے بجائے کھلانا، اور لینے کے بدلے دینا، یہ اس راستے کا بہت بڑا اثر ہے۔ اور یہ سب کیونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اپنی نیک نامی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے دنیا میں اس کی رپورٹیں نہیں شائع ہوتی کہ ہم نے یوں کیا اور یوں کیا، جیسے دنیا میں شائع ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے رغبت بدل گئی۔ اور یہ بڑا راستہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، کہ اللہ کے راستے میں محنت کر کے کامیابیاں لو، کہ اندر کو بھی سکون ملے گا، اسباب میں بھی برکت آئے گی، اور موت کے بعد بھی نجات ہوگی۔
جیسے وہاں تینوں لائنیں خراب ہوئی تھی یہ تینوں لائنیں ٹھیک ہو جائے گی. جب دین کے راستے پر پڑیں گے سب سے پہلے اندر کا سکون دیا جائے گا. ہاں اندر کا سکون وہ کس کو محسوس ہوگا کہ جو غلط راستے سے اس راستے میں آئے گا نا وہ محسوس کرے گا. ایک مرتبہ ایک جماعت پانی کے جہاز میں کام کر رہی تھی, بسرے جا رہی تھی. اس وقت جہاز چل رہی تھی بمبئی سے. وہ جماعت اپنی 2000 پیسنجر تھے اندر. تو جماعت کام کر رہی تھی دعوت میں, تعلیم میں, نمازوں میں, باقاعدہ جماعت ہر جگہ اپنا کام کرتی ہے. تو بعض مسافر جو دوسرے ملکوں سے آئے تھے, ایک مسافر آیا تھا جو پی ایچ ڈی کر کے آ رہا تھا جوان. وہ حالانکہ وہ مسلک میں ان کے ساتھ نہیں تھا, کسی اور مسلک کا تھا, مگر وہ بار بار آ کر کے ساتھیوں کے بستر پر بیٹھے. ان کے ساتھ ایک بڑی عمر کے تھے کہ ان کے پاس کیوں بیٹھتا ہے. تو کہنے لگا کہ ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھ کو سکون ملتا ہے, اور بیچارے جماعت کے ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ خود کہہ رہا اس میں سکون ملتا ہے یہاں بیٹھتا ہوں اس مجلس میں. تو وہ سکون ہمارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے, وہ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. اندر کا سکون لوگوں کو ملتا ہے, چین ملتا ہے اندر سے, سمجھے بھائی. اور جب آگے بڑھیں گے تو ان کے اسباب میں بھی چین پڑے گا, اور مریں گے تو قبر میں بھی چین آئے گا. کامیابی کا راستہ ہے یہ, لیکن لائن بدلنے کا راستہ. اس کا راستہ لائن بدلی جائے گی. ہاں اگر بات سن کر چھوڑ دی کہ پھر مسئلہ نہیں بنے گا کہ جو دوا کھانے کی تھی اس کو سون کر کے چھوڑ دی, دیکھ کر کے چھوڑ دی, اس کا لیبل پڑھ کے چھوڑ دیا, کہ کیا فائدہ ہوگا کہ کچھ نہیں. یہ تو کھانے کی دوا ہے, اسے کھاؤ, اس کے ساتھ پرہیز ہے وہ پرہیز کرو, اور جتنا وقت کہا ہے اتنا وقت دوا کھاؤ, اب ہوگا فائدہ. پھر اندر کی بیماریاں دور ہو جائے گی. جس آدمی میں جو بیماری ہے دوا وہاں جا کے ٹچ کرتی ہے. اگر گھٹنوں میں بیماری ہے, گھٹنے درد کر رہے ہیں اور گھٹنوں کی دوا ڈاکٹر کی رائے سے لی ہے, تو سارے بدن میں دوا کا اثر کہیں نہیں جائے گا, گھٹنوں پر جائے گا, کیونکہ بیماری وہاں ہے. سر میں درد ہے اور سر کے درد کی گولی کھائی ہے تو سارا بدن ہے, لیکن دوا کا اثر سر کے درد پر جائے گا, کیونکہ دوا اسی لیے پیدا ہوئی ہے. تو دین کی محنت اس لیے بنی ہے کہ جتنے اندر بیماریاں ہیں یہ اس پر اثر کرے گی. جیسے شرابی شراب چھوڑے گا, جوا والا جوا چھوڑے گا, غفلت والے کی غفلت دور ہو جائے گی, حرام والے کو حرام سے توبہ ملے گی, بشرطے کا راستہ بدلے. یہ ہمارا اصلی کام ہے کہ ہم اپنی لائن چھوڑ کر خدا کے راستے میں پھریں. ہاں اپنی کمائیوں میں سے وقت نکال کر اللہ کے راستے میں نکلیں, اپنی کمائیوں میں سے مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں. بڑا کام نکلنا ہے. ہاں اس سے ہماری جو پہلی والی ترتیبیں ہیں ٹوٹ جائے گی, اور اس کو توڑنا ہی ہے, اس کو باقی نہیں رکھنا. کہ غلط ترتیبیں ہماری ٹوٹے گی اور صحیح ترتیب اب قائم ہوگی. اب صحیح وقت لگے گا, صحیح مال لگے گا, صحیح جان لگے گی, صحیح فکر پیدا ہوگی, صحیح جذبے بنیں گے. ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں اس دعوت کے ذریعے سے جو اللہ کے لیے کریں, اللہ کے لیے کراوے. اور دنیا سے کیا مانگنا کہ کچھ نہیں, ان سے کچھ نہیں مانگتے ہم, نہ ان کا مال مانگے, نہ ان کا عہدہ مانگے, نہ ووٹ مانگے, نہ نوٹ مانگے, نہ کچھ نہیں. ہم نہیں مانگتے دنیا والوں سے کہ ہمیں یہ دو. ہاں ہمارے پاس ایک چیز ہے, یہ لو, اپنی کمائیوں میں سے وقت لگاؤ اس کام پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. یہ کہیں گے اپنے بھائیوں سے, ہر محلے میں, ہر گھر پر جا کر. کہنا نہیں کہنا, ہاں جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں گے. اس لیے اس کی محنت تو کرنی ہے. جب اس کی محنت کریں گے تو سب سے پہلے یہ محنت ہمارے اندر اثر کرے گی. ہاں کہ جو پھرے گا وہ پائے گا. یہ قاعدہ ہے کہ جو محنت کر کے لیے پھرے گا اللہ اس محنت کو نور بنا کر اس کے اندر اتاریں گے. اس لیے اس کو توبہ ملے گی, اس کی زندگی سنور جائے گی. اور پھر ایسے سنورے ہوئے سدھرے ہوئے پھریں گے تو ماحول کو بھی انشاءاللہ ان کے ہاتھوں سے اللہ سدھاریں گے. ہاں ہمارا کام ہے, اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, اس میں کوئی تکلیف آ رہی ہے, اس کو برداشت کر لو. یہ علاج کی تکلیف ہے, ہلاک ہونے کی تکلیف نہیں ہے. یہ نقصان علاج کا ہو رہا ہے, ہلاک ہونے کا نہیں ہے. اس لیے اس نقصان کو برداشت کریں گے تو قوت آئے گی. اس میں ہمارے کام میں قربانیوں سے اللہ دین زندہ کرتے ہیں, محنتوں سے اللہ دین زندہ کرتے ہیں. اس لیے اس محنت پر اپنے آپ کو ڈالنا, مصیبتوں سے نہیں گھبرانا. لوگ دنیا کمانے کے لیے مصیبتیں اٹھاتے نہیں اٹھاتے, وہ کوئی وعدہ بھی نہیں ہے. وعدہ ہے کہ اللہ حق کو زندہ کریں گے ان کے دلوں کے اندر. تو ہم 4 مہینے لگائیں گے اور پوری زندگی کی لائن صحیح ہو جائے گی اگر اللہ سے دعا مانگ کر صحیح وقت گزارے. اور ہم 4 مہینے کسی علاقے میں گزاریں گے, وہاں والوں کی زندگیاں پلٹے گی. تو بڑا نفع کا سودا ہے میرے دوستو. یہ اس امت کا اصلی کام ہے. اپنے دین کی محنت کرو, اپنے دین پر قائم رہو, اپنے دین کی محنت کرو, اپنے دین پر قائم رہو. اس سے حالات صحیح ہو جائیں گے. اگر کام چھوڑ دیا حالات صحیح نہیں ہونے گے. بہت سے لوگ حالات کی وجہ سے کام چھوڑتے ہیں. کام چھوڑنا حالات بنانے کا علاج نہیں ہے, بلکہ کام پر باقی رکھ کر اللہ سے مدد چاہنا
یہ ہے علاج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنا اور معاملہ خدا سے صحیح کریں گے اللہ ان کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کریں گے. یہ ہماری دعوت ہے. سمجھے بھائی؟ تو کام چھوڑنا اپنے حالات کا علاج نہیں ہے، سست بننا اپنے حالات کا علاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے راستے میں لوگ تھکے. جب تھکیں گے اور مانگیں گے پھر اللہ دیں گے ان کو. اب یہ تھک گئے کام کر کے کہ اچھی بات ہے اب ہم دیں گے. جس زمین پر پانی برسا کر زمین کو آباد کرتے ہیں ایسے دلوں پر ہدایت کا نور برسا کر دلوں کو ہدایت دیں گے. دشمنوں کی دشمنیاں ختم ہو جائے گی، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ختم ہوگی. کون ختم کرے گا؟ اللہ کرے گا، ہم نہیں کریں گے. ہمارے ہاتھ میں نہیں. دشمن دوست بن جائیں گے، مخالف موافق بن جائیں گے، دشواریاں آسان ہو جائے گی. ان مع العسر یسرا. یاد رکھو دشواری کے پیچھے آسانی آ رہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ یاد رکھو دشواری کی پیچھے آسانی آ رہی ہے. کام سے دشواریاں آسان ہوگی، کام چھوڑنے سے بڑھے گی. اس لیے میرے دوستو اس کا ارادہ فرماؤ کہ انشاءاللہ یہ کرنا ہے. ہماری زندگی کا اصلی کام ہے اپنا دین. یہ ہماری زندگی کا اصلی کام ہے، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں. اصلی کام دین ہے، اس پر جمنا ہے. جمنے کے لیے محنت کرنی ہے. اپنے دین کو جمانا ہے اور جمانے کے لیے اس کی محنت کرنی ہے.